السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں عام ترین خبریں جو ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، اور انشاءاللہ اب آج سے ہمارا جو ویلاگس کا اسکیجولنگ اور ٹائمنگز کا سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ اپنے ٹائمنگز کے اوپر جو ہے واپس آ جائے گا. معذرت، چھٹیوں کی وجہ سے جو ہے ذرا ٹائم آگے پیچھے ہوا تھا. شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب. 25 لاکھ سبسکرائبرز کا نمبر جو ہے وہ ہم نے کل رات کو عبور کیا ہے. آپ کی محبت، آپ کا پیار، آپ کا ٹرسٹ، جس کی وجہ سے یہ نمبر ہم اچیو کرنے میں کامیاب ہوئے. اللہ کرے یہ سلسلہ اسی طرح ہی چلتا رہے. زندگی رہی تو دیکھتے ہیں کب تک یہ سلسلہ چلتا ہے، لیکن کوشش ہوگی کہ آپ تک جو ہے وہ اسی طرح یہ خبریں، یہ تجزیے، یہ تبصرے اور ریسرچ ورک جو ہے وہ آپ تک ہم اسی طرح پہنچاتے رہے. اور کبھی کبھار ایک آدھا پوڈ کاسٹ بھی جو ہے وہ اپنے اس پروڈکشن کے اندر جو ہے وہ ہم شامل کر سکیں. اچھا جی، پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں، ایک تو جناب ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ نوبل انعام کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے. اب اس کے اوپر بڑی لہدیں ہو رہی ہے جناب. اپوزیشن میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے حکومت پہ اعتراض کر رہی ہے کہ ایک ہی کرتا ہے. حکومت جو ہے وہ اپنا ڈیفینڈ کر رہی ہے کہ نہیں جناب، حکومت سے جڑے مطلب اکاؤنٹس وغیرہ جو ہیں وہ اسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بنتا ہے نوبل انعام اس کا بنتا ہے. ذرا اس کو انالائز کریں گے، کون صحیح کہہ رہا ہے، کون غلط کہہ رہا ہے. یہ ساری چیزیں اس کو انالائز کریں گے کہ اس میں ٹھیک کیا ہے. دوسرا جناب، ایک اور خبر یہ رپورٹ کی جا رہی ہے میڈیا کے اوپر کہ جناب سعودی عرب نے جو ہے وہ اپنی ایئر بیس پرووائڈ کی ہے کیا امریکن ایئر کرافٹس کو، فائٹر جیٹس کو. یہ کیا معاملہ ہے، کتنے جہاز وہاں پہ لینڈ کیے ہیں، کون سی ایئر بیس ہے جو پرووائڈ کی جا رہی ہے، کچھ اس کے بارے میں بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں اس کے بارے میں خبر آئی ہے کہ جناب ایرانینز نے جو ہے اسے بھی ہیک کر لیا ہے، اور سی سی ٹی وی کیمراز تک جو ہے وہ ایرانی جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں، اور اس کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے کچھ اس کے بارے میں بات کریں گے. اور اس کے علاوہ میشا شفیع پاکستانی جو گلوکارہ ہیں، انہوں نے جناب جو پاکستانی ایک ٹیلی ویژن چینل ہے اس کے براڈ کاسٹر کے خلاف جو ہے وہ اپنا مقدمہ جیت لیا ہے. یہ کیا معاملہ ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. خبریں بہت زیادہ ہیں، I'll try کہ میں کور کروں. اگر کچھ رہ گیا تو انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں جو ہے اس کو کور کریں گے. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، ڈونلڈ ٹرمپ ساڈا بھرا ہے. مائی بیسٹ فرینڈ از ڈونلڈ ٹرمپ. آج کل ظاہری بات ہے پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ ٹھنڈی ہوائیں ادھر سے بھی چل رہی ہیں تو ٹھنڈی ہوائیں ادھر سے بھی چل رہی ہیں. اس سارے معاملے کے اندر جو کل رات کو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے آفیشلی اناؤنس کیا کہ جی ہم جو ہے وہ نوبل انعام کے لیے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہم نامنیٹ کر رہے ہیں. اچھا، 2-4 چیزیں ہیں اس پہ ذرا تھوڑا سا میرے خیال میں ریسرچ ورک کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا وہ شہباز گل صاحب نے وہ جو شرلی چھوڑی تھی جب انہوں نے عمران خان صاحب کو نامنیٹ کروایا تھا نوبل انعام کے لیے، تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ وہ بیسکلی اس وقت اس نے گیم کیا کھیلی تھی وہاں پہ، ایک سیاسی یورپ کی سیاسی جماعت کے ساتھ اس نے گیم کیا کھیلی تھی. وہ آج تک نہیں پتہ لگا وہ بندہ کیڑا ہے جنہیں نامنیٹ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اس کو ریسرچ کیجیے گا. آج تک اس بات کا نہیں پتہ کہ ایکچولی آفیشیل نامنیشن جو نوبل کو گیا ہوا ہے وہ گیا کس کی طرف سے ہوا ہے. یہ آج تک نہیں پتا عمران خان صاحب کے حوالے سے. خیر اینی دس از ناٹ مائی ٹاپک ٹوڈے. اچھا، اب یہاں پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ یہ اناؤنسمنٹ کی. اب سب سے پہلا سوال تو یہ کیا گورنمنٹ آف پاکستان ایکچولی نوبل انعام کے لیے نامنیٹ کر بھی سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ کیونکہ میں نے جو نوبل کے لیے اس کو ایکچولی شیریں مزاری صاحبہ نے اس کو ٹویٹ بھی کیا کہ جو نوبل انعام کے لیے جو نامنیشنز ہوتی ہیں نا وہ یا تو پارلیمنٹیرینز کرتے ہیں، انڈیویجولز بیسکلی وہ کر سکتے ہیں. کیا گورنمنٹس کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی؟ ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ چیک دیٹ. یہ میں ایک بات تو یہ. اچھا، دوسری بات یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا کل اس نے ٹویٹ کیا کہ مینو نہیں پتا، مینو نوبل انعام چاہیے، مجھے چاہیے. دیکھیں میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، میں نے یوں بھی کیا، میں نے یہ مجھے چاہیے بس چاہیے. وہ چھوٹا سا بچہ جس طرح ایک وہ کھلونے کی دکان میں نہیں گھس جاتا، کہتا ہے مجھے نہیں پتا وہ والا باندر چاہیے تھا مینو، تو اس کو لے کے دینا پڑتا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے بہت سی چیزیں اس نے گنائی بھی. اس نے کہا دیکھیں میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. اچھا، میں نے ویسے آج تک کبھی کسی صدر کو اتنا تڑپتے نہیں دیکھا کہ نوبل انعام کے لیے جنہ کو ڈونلڈ ٹرمپ تڑپے ہے. خیر اینی وے، اب بھائی جان اس کو چاہیے. گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ کل انہوں نے کہا جی 80 بھائی جان تانوں 80 جڑا ہے نا وہ ریفر کر رہے ہیں کہ تسی بن جاؤ. اب ظاہری بات ہے آج کل بہت کارڈیل ریلیشن ہے ہمارے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، نو کوشچن اباؤٹ دیٹ. بٹ دیر از اے پرابلم ود دس تھنگ کہ ایک تو گورنمنٹ والی، میں پہلے ذرا گورنمنٹ والی سائڈ پہ آتا ہوں، پھر ذرا میں آتا ہوں اپوزیشن والی سائڈ پہ، اور پھر تیسرا پرسپیکٹیو جو ہے وہ میرا اپنا ہوگا کہ میں کیا سمجھتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا نوبل انعام کے لیے جو ہے نامنیٹ کرنا بھی چاہیے یا نہیں. اس کے بعد پھر دیگر خبریں بھی جو ہیں ذرا شامل کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ گورنمنٹ والی سائڈ کی اگر ہم بات کریں تو ماضی کی جو چند چیزیں ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کو جس طرح مطلب پورٹرے کیا جاتا تھا، یا یہی حکومتی اراکین یا وزیر جو ہیں وہ کس طرح ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. خواجہ آصف صاحب کا ایک یہ ٹویٹ ہے سن 2020 کا، اور وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ کمپیئر کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو. انہوں نے کہا وی ہیو اے پیرل ایٹ ہوم ان اے نیو بک جان آر بولٹن پورٹریز ڈونلڈ ٹرمپ ایز اے پریزیڈنٹ ہو سیز ہز آفس ایز این انسٹرومنٹ ٹو ایڈوانس ہز اون پرسنل اینڈ پولیٹیکل انٹرسٹ اوور دوز آف دا نیشن.
تو خواجہ صاحب نے وہاں پہ لکھا ہوا وی ہیو اے پیرل ایٹ ہوم, یعنی کہ انہوں نے کہا ساڈے ور بھی عمران خان ورگا ایک بندہ ہے. اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ سن 2020 عمران خان صاحب کی گورنمنٹ, خواجہ صاحب خود اپوزیشن میں ہے, آج خواجہ صاحب وزیر دفاع ہیں. اس کے بعد ایک اور ٹویٹ ہے ان کا 2018 کا, انہوں نے کہا if a superpower and world leader is not going to keep his word and unilaterally repudiate commitments and agreements, then sanctity of international norms and order is gone. President Trump's announcement is a setback to America's prestige and credibility, bad omen for world peace. اس پہ بھی انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کرٹیسائز کیا ہوا ہے. اس کے بعد دوبارہ یہ 2019 کی ایک اور ٹویٹ ہے, اس میں بھی کرٹیسائز کیا ہوا ہے. اس کے بعد یہ ایک اور 2019 کی ٹویٹ ہے, اس میں بھی کرٹیسائز کیا ہوا ہے. احسن اقبال صاحب کی یہ ٹویٹ ہے, اس میں انہوں نے کہا جی ٹرمپ, مودی and عمران خان are made from the same mold. All three damaged democracy in their respective countries by building a hate-based constituency by polarizing their societies. تو احسن اقبال صاحب نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ, آج وہ بھی وزیر ہیں, انہوں نے بھی جو ہے وہ کیا ہوا ہے. یہ ایک اور ٹویٹ ہے احسن اقبال صاحب کا, ٹرمپ فالوورز آر 100% کزنس آف عمران خان فالوورز, ٹرمپزم از اکول ٹو عمرانزم. مطلب ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ حکومتی وزیر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کمپیئر کیا کرتے تھے. تو یہ اور بھی اس طرح کی مطلب ٹویٹس ہیں. تو یہ ہے حکومتی سائڈ. اچھا اس کے اندر ایک اور جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے مریم نواز کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے, جنہوں نے ماضی میں جب وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو سپورٹرز تھے انہوں نے کیپٹل ہل کے اوپر جب وہ دھاوا بول دیا تھا, تو اس وقت مریم نواز صاحبہ کا بھی جو ہے وہ ایک کلپ بڑا گردش کر رہا ہے جس میں انہوں نے بڑی کرٹیسزم کی. انہوں نے کہا کہ یہ آج جو ہوا ہے وہ بالکل اس کا ریپیٹ تھا جو امریکہ میں غنڈہ گردی کا کلچر انٹروڈیوس ہوا. ٹرمپ جب ہارا اور جاتے جاتے جس طرح اس نے ملک پر حملہ کیا, آج آپ نے دیکھا وہ اس کا ریاکشن تھا. یہ جو پاکستانی ٹرمپ ہے یہ بھی اب جا رہا ہے, تو اس نے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کی. تو یہ عمران خان پہ ٹویٹ کرتے کرتے مطلب ان کو کرٹیسائز کرتے کرتے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ کلب کیا جاتا تھا اس معاملے میں. سو مطلب موجودہ جو حکمران ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو عمران خان تو کاٹ نہیں سمجھتے سن, ٹھیک ہے, یہ مطلب یہ کرٹیسزم کا یہ دور تھا. اچھا لیکن اب ظاہری بات ہے حالات بدل گئے, جذبات بدل گئے, وقت بدل گیا, سال بدل گیا. اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ سانو چنگا لگتا ہے. اچھا سانو کیوں چنگا لگتا ہے, اب اس وجہ کے اوپر آ جائیں. سانو اس وجہ تو چنگا ہون لگتا ہے کیونکہ ماضی کے اندر جب پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا اس نے پوری طرح اپنا جھکاؤ جو ہے وہ رکھا ہوا تھا کہ ٹرمپ ساڈا بھرا آئے گا تو عمران خان کو کٹاوے گا. مطلب کہ وہ اس نے آپ کو یاد ہوگا میں جب وہ ڈونلڈ ٹرمپ ایکچولی الیکٹ ہوا تھا تو میں اس وقت بھی یہ بات کہتا تھا کہ انہوں نے اپنے دماغ میں بٹھایا ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی اسپیچ کرنی ہے تو انہوں نے کہا جہاز میرا کڈو تو میں جا رہے ہیں اسلام آباد, تو میں سیدھا جانا ہے اڈیالہ جیل, تو میں چابی لے کے جیلر کو دروازہ کھولنا ہے, تو میں خان کو کہنا آ جا جفی پائیے. مطلب اس نے سیدھا امیج اس کا جو ہے وہ یہ بنا دیا ہوا تھا. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا بھائی اس طرح نہیں ہوتا, خدا کے لیے ریئلسٹک پالیٹکس کے اوپر بات کریں, اس طرح نہیں ہوتا. آپ ذرا سے اس بات سے اندازہ کیجئے, یہ 6/11/2024 کی جب ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن ہوا تھا تو عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ کروایا گیا تھا. ظاہری بات ہے وہ خود تو نہیں کر رہے تھے, ٹویٹ کروایا گیا تھا. کیا لکھا ہوا ہے, کنگریچولیشنز آن بہاف آف مائی سیلف اینڈ پی ٹی آئی ٹو ڈونلڈ ٹرمپ فار وننگ the US presidential elections. The will of American people held against all odds. President-elect Trump will be good. President-elect Trump will be good for Pak-US relations based on mutual respect for democracy and human rights. We hope he will push for peace, human rights and democracy globally. تو ویسے تو مطلب ورلڈ لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے بھی ہیں. عمران خان صاحب کا بھی یہ ٹویٹ جو ہے اس میں کوٹ کیا جا رہا ہے بار بار کہ دیکھیں جی آپ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں یہ کہتے تھے, لیکن کہانی یہاں نہیں ختم ہوتی. سانو صرف ڈونلڈ ٹرمپ نہیں پسند تھی, سانو ڈونلڈ ٹرمپ کے رشتہ دار بھی بڑے پسند ہیں. مطلب آپ صرف اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس کی ڈاٹر ان لا, ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے ڈاٹر ان لا جو ہے ہمیں وہ بھی اتنی پسند ہے. یہ عاطف خان صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. ٹویٹ کیا کیا ہوا ہے, ہوسٹڈ لارا ٹرمپ کو چیئر آف ریپبلکن نیشنل کمیٹی اینڈ ڈاٹر ان لا آف پریزیڈنٹ ٹرمپ. اچھا اس کی رشتہ داری بھی شو کر رہے ہیں, ڈاٹر ان لا کیجیے, ساڑھے کو 2 نمبر ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی 2 نمبر ساڑھے کو رشتہ دار نہیں, اصلی تے پکی تے سچی امریکی وہ ساڑھے کو مطلب آئی ہے. سجاد برقی, ڈاکٹر عثمان ملک, ڈاکٹر سارا بلال, ڈاکٹر عباس, and I had a 30-minute round-table discussion with her. During the meeting, Lara Trump was thoroughly briefed on the current situation in Pakistan and the treatment of Chairman Imran Khan. Lara immediately connected us with her team and instructed them to initiate engagement. Stay tuned for more exciting news ahead. Special thanks to our Pakistani American physicians for their continued support. اچھا وہ جو پاکستانی ڈاکٹرز ہیں نا ان کی جانب سے بھی سانو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے سانو بڑا پسند سی. صرف کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک اور یہ سجاد برقی صاحب جو عمران خان صاحب کے رشتہ دار بھی ہیں, انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے. یہی کڑی جڑی ڈاٹر ان لا ہے عمران دی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی. ویری پروڈکٹیو میٹنگ ود پریزیڈنٹ ٹرمپس ڈاٹر ان لا اینڈ آر این سی کو چیئر لارا ٹرمپ اباؤٹ دا کرنٹ سچویشن ان پاکستان. شی شوڈ گریٹ کنسرن اباؤٹ دا اریسٹ آف عمران خان اینڈ پرومس ٹو ہیلپ ونس ڈونلڈ ٹرمپ گیٹ سلیکٹڈ. انہوں نے کہا ساڈے نال وعدہ کرتا ہے انہوں نے جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آئے گا تو چھا جائے گا اور وہ سارے کچھ جو ہے وہ کرے گا. اچھا یہ تو صرف وہ ٹویٹس ہیں
جو میں ابھی آپ کو چند مطلب جو میٹنگز ہوئی ہیں اس کے دکھا رہا ہوں. شہباز گل کے ویلاگس, شہباز گل کی ٹویٹس, شہباز گل کے ریفرنسز, وہ رچرڈ گرنیل, آپ کو یاد ہوگا رچرڈ گرنیل تو مطلب وائس رائے بنا دیا گیا تھا نا پاکستان کا, یہ صورتحال تھی کہ اس کو ٹیگ کر کے شکایتیں لگا رہے تھے, اے دیکھو اے والا جرنلسٹ جڑا نا, اے والا اینکر پائنا, دیکھو اے کیتا جی, یہ دیکھیں کیا ظلم کر رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ مطلب پولیٹیشنس کے حوالے سے, پرائم منسٹرس کے حوالے سے شکایتیں لگا کے رچرڈ گرنیل کو جو ہے نا ٹویٹ کرتے تھے یہ لوگ. اور ہم اس کو بھی کہتے تھے کہ یار ڈونٹ ڈو دیٹ, یہ پاکستان کے معاملات ہیں, اس کو بیٹھ کے ایک فورن کنٹری کے بندے کو جو ہے کس بات پہ آپ لوگ ٹیگ کر رہے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف تو کم از کم اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں کہہ سکتی, کیونکہ آپ نے تو مطلب بچ گئے تھے آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے کہ ٹرمپ نہیں سانو چھڑانا ہے. آپ کے تو انٹرویوز پڑے ہوئے ہیں جس میں آپ لوگ بیٹھ کے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ جناب ہماری تو ان کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ سے کیمپین کے اندر ہی ملاقات ہو گئی تھی, تو ڈن ہو گئی, ساڈی گل ہو گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نہ, تو فکر نہ کر, آ رہا ہے ساڈا شہزادہ, انہیں آندے نال ہی کٹ لینا خان نو. تو آپ لوگوں نے تو جتنی چاپلوسیاں کی ہوئی نا ڈونلڈ ٹرمپ کی, اس کو تو چھوڑ ہی دیں. اچھا اب آ جائیں اصل سچویشن کے اوپر. میرے بھائی ڈونلڈ ٹرمپ جب اس وقت آیا تھا نا, تو میں اس وقت بھی کہتا تھا, اور میں آج بھی میرا وہی پوائنٹ آف ویو ہے, اپنے مفادات سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. پوری دنیا کے اندر ڈپلومسی اسی بات کے اوپر چلتی ہے, جو تعلقات ہوتے ہیں وہ اسی بنیاد کے اوپر چلتے ہیں کہ آپ کا مفاد کس چیز میں ہے. آج یہی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہمارے آج کے حکمرانوں کو بہت پسند آ رہا ہے, ماضی میں بہت برا لگتا تھا, اس کو عمران خان کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا تھا, آج ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہم بھی اس کو پسند کر رہے ہیں, وہ بھی ہمیں پسند کر رہا ہے. وہ تو سانو اینا پسند کر رہا ہے جس طرح وہ جا کے نا کسی نے کہہ سکتا ہے میری تو جم پر لاہور دی گئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے اتنے وہ جو ہے وہ یہاں تک کہ انڈینس پاگل ہو گئے انہوں دیکھ کے, وہ اپنا شناختی کارڈ چیک کرائے تو کدھر پیدا کتنے ہوا ایسی, تو مطلب وہ لوگ اتنے حیران ہو گئے کہ یار یہ پاکستان کے ساتھ اتنی فیور. کیا خیال ہے آپ کے خیال میں پاکستان کے ساتھ کس بات کا اس کو پیار یا محبت جاگ رہا ہے, انٹرسٹ, جیو پولیٹیکل سچویشن, ایران اسرائیل, افغانستان, اس سارے معاملے کے اندر آپ اس کو اور کیا کیا دے رہے ہیں, آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو اور کیا دے رہے ہیں, آپ اسے لیجیٹیمیسی دے رہے ہیں, آپ اسے وہ ادھر چھوٹے بچے کی طرح کہتے ہیں نوبیل انعام چاہیے, نوبیل انعام چاہیے, کہا پاجی ہے لو گل ہی کوئی نہیں, اور دسو اور کی چاہیے. تو آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, وہ آپ کے لیے ٹھنڈی مفادات, سمپل از دیٹ, مفادات. مطلب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے ابھی تک اور کسی نے اس کو نوبیل انعام کے لیے نامنیٹ نہیں کیا, اسی کرتا ہے. بلکہ جو انہوں نہ دیتا نا, تو میں کہنا انہوں پاکستان بلا کے اتنے کوئی دے دیو, اس کو پاکستان بلا کے ویسے کوئی دے دیجیے گا. تو انٹرسٹ کی بات ہے, ابھی اس کا انٹرسٹ ہے. سال ڈیڑھ سال کے بعد, میں مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, سال ڈیڑھ سال کے بعد اسی ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ کا کسی بات پہ کلیش ہو گیا نا اگر, تو ایسا تو پیڑا بندہ کوئی نہیں ہونا پھر. اچھا لیکن اب اس کے رسکس کیا ہیں, ذرا آج رسک اسیسمنٹ بھی اس کی کر لیتے ہیں. ایک آلریڈی ایک تنازع چل رہا ہے, اسی تنازع کے دوران اس کو نامنیٹ کردہ, کیا یہ صحیح موو ہے یا غلط موو ہے. مطلب آلریڈی آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سمپتیز ہیں یا جھکاؤ ہے وہ کس طرف ہے, وہ ایران کی طرف تو نہیں ہے. ایران آپ کا پڑوسی مسلم ایک ملک ہے, اس کی طرف تو نہیں ہے, اسرائیل کی طرف ہے. آپ اس کو نامنیٹ کر رہے ہیں نوبیل انعام کے لیے, ٹھیک ہے. کیا یہ بیک فائر تو نہیں کرے گی یہ موو, کل کو یہ پیٹے تو نہیں پڑ جائے گی یہ چیز, ٹھیک ہے. ہاں اس کے فائدے بھی ہو سکتے ہیں, بات وہی ہے نا, بات ہے پالیٹکس کی, اس کے کل کو فائدے بھی ہو سکتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایسی آپ کو سپورٹ کرے, ایسی آپ کو سپورٹ کرے کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. دوسری بات یہ کہ امریکن پریزیڈنٹ کو اس طرح سپورٹ کر کے چائنا کس طرح ریاکٹ کرے گا, کویشچن یہ ہے. چائنا اس ساری چیز کو کس طرح دیکھے گا کہ اچھا مطلب آپ امریکہ کے اتنا قریب ہو رہے ہیں کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ نامنیٹ کر رہے ہیں. ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی, یہ ریاکشنز جو ہیں یہ وقت طے کرے گا. تیسرا فائدہ, ہاں مطلب اگر آپ اس کے کیمپ میں اتنا زیادہ جا رہے ہیں, ان ریٹرن وہ آپ کو کیا دے رہا ہے. سوال یہ ہے, ظاہری بات ہے صرف سیز فائر ہو جانا, پاکستان اور انڈیا کی جنگ بند ہو جانا, دیٹ از ناٹ انف. اس میں اور بہت سی چیزیں جو ہونا باقی ہیں. پاکستان کا انڈس واٹر ٹریٹی کا مسئلہ ہے جو پھنسا ہوا ہے, جس پہ انڈیا نے, امت شاہ نے آج یہ بیان دیا ہے, اس نے کہا کہ جی ہم اس کو کسی صورت جو ہے واپس ایکٹیویٹ نہیں کریں گے. یہ امت شاہ نے آج کہا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کیا ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو یہ کروا کے دے گا. آپ کے جو اکنامک مسائل ہیں, لونز کے حوالے سے, ری پیمنٹس کے حوالے سے, ری اسکیجولنگ کے حوالے سے, آئی ایم ایف کے اوپر حوالے سے, کیا وہ آپ کو سپورٹ کرے گا اس معاملے میں. یس پاکستان نے فارن میٹرز کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ پوزیشن حاصل کی ہے, نو کویسچن اباؤٹ دیٹ, لیکن کیا یہ اسی طرح کنٹینیو کرے گا. سو یہ ابھی بہت سے ایسے سوال ہیں جس کے بھی جواب آنا باقی ہے. لیکن میں دوبارہ وہی بات کر رہا ہوں, بات اس کو انڈر لائن کر لیجئے, مفادات, اپنے مفادات, آپ کو کیا چیز پسند. اب دوسرا ایک اور میں خبر آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں شیئر کرتا ہوں, جس طرح میں مفادات کی بات کر رہا تھا, وہ کیا ہے,
آج سے 2-3 دن پہلے رائٹرز نے بیسکلی یہ خبر رپورٹ کی کہ جی امریکہ جو ہے وہ اپنے جنگی جہاز مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ شفٹ کر رہا ہے، اس وقت بھی کر رہا ہے. لیکن اب پچھلے دنوں جو ہے وہ یہ خبر آئی کہ جناب اس نے جو ہے وہ قطر کے اندر جو ایک ایئر بیس ہے اس سے اپنے جہازوں کو جو ہے وہ موو کیا ہے، وہاں سے اس نے موو کیا. اچھا وہ قطر سے جہاز کیوں موو کیے ہیں؟ العدید ایئر بیس ہے جہاں سے اس نے اپنے طیارے ہٹائے ہیں. وہ اس لیے ہٹائے ہیں کہ وہ ایرانی میزائلز کی رینج میں آتے ہیں، اور آلریڈی ایک ٹینشن یہ چل رہی ہے کہ اگر آل آؤٹ وار سٹارٹ ہو گئی جس میں امریکہ نے بھی بیچ میں اگر اپنا حصہ ڈال دیا تو ایران جو ہے وہ امریکن ایسٹس کو بھی ہٹ کرے گا. اب مختلف اس کے بعد یہ خبر آئی کہ جناب یہ جہاز ہٹا لیے گئے. اب یہ خبر آ رہی ہے مختلف آؤٹلیٹس جو ہیں جو کہ سیکیورٹی میٹرز کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹس وغیرہ کرتے ہیں، وہ یہ سیٹلائٹ امیج جو اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کلیش رپورٹ ہے. اس کے علاوہ اور چند اکاؤنٹس ہیں جو بیسکلی ٹویٹ کر رہے ہیں یہ سیٹلائٹ امیجری، لیٹسٹ سیٹلائٹ امیجری وہ ٹویٹ کر کے یہ کلیم کر رہے ہیں کہ پرنس سلطان ایئر بیس سعودی عرب کے اندر جو ہے وہاں پہ امریکی ایئر فورس نے اپنے طیارے لا کے کھڑے کر دیے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے کیا بات کرتا تھا، انٹرسٹ. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے اپنی الیجڈلی انہوں نے اپنی کیونکہ اس پہ کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سیٹلائٹ امیجری کے مانیٹرنگ کے ذریعے جو ہے یہ تصویریں سامنے آ رہی ہیں، اور اس میں لکھا ہوا ہے جی 22 KC-135 ٹینکرز. اچھا یہ جو KC-135 ٹینکرز ہے یہ کیا ہیں؟ یہ ری فیولنگ بیسکلی جیٹس ہیں، جہاز ہیں جو بیسکلی جہازوں کو ہوا کے اندر ہی جو ہے ریفیول کر دیتے ہیں. جہازوں کو لینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ریفیول کرنے کے لیے، پہلے وہ لینڈ کریں پھر وہ ریفیول ہوں پھر وہ ٹیک آف کریں، ٹائم لگتا ہے اس کے اندر. تو یہ جو ریفیولرز ہوتے ہیں نا یہ ہوا کے اندر ہی، اب وہ ایک جہاز یوں ہے دوسرا جہاز جو ہے وہ یوں کر کے اس کے قریب آتا ہے اور نوزل کے ذریعے جو ہے وہ ادھر سے ریفیل ہو جاتا ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے جی 22 ریفیولرز بیسکلی وہاں پہ لا کے کھڑے کیے گئے ہیں، 53 F-16 53 F-16 اور 10 C-130 جہاز جو ہوتا ہے یہ وہی جہاز ہے جس کو بیسکلی کارگو یا آپ نے جو ٹروپس وغیرہ ہوتے ہیں جو فوجی وغیرہ ہوتے ہیں ان کو آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا ہو تو C-130 جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں. تو 85 مختلف جہاز جو ہے وہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ پرنس سلطان ایئر بیس سعودی عرب کے اندر جو ہے لا کے کھڑے کر دیے گئے ہیں. ابھی چند دن پہلے مجھے پتہ لگا، میں تو ٹور پہ تھا، میں نے پتہ ہی نہیں پیچھے کھڑے کھچ پچولیاں اتنے ہوندیاں نہیں آنے. وہ یہ ہے کہ میں نے تو یہاں پہ سنا کہ یہاں پہ چند اینکروں نے اپنے ویلاگس کے اندر یہ تک کلیم کر دیا تھا کہ جناب پاکستان نے اپنی ایئر بیس دینے کا اعلان کر دیا ہے اور وہ امریکہ کو دے رہا ہے ایئر بیسز. تو میرے بھائی یہ جو دیگر ممالک دے رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ پاکستان نے تو اب تک کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی اس معاملے میں. لیکن اچھا پھر میں نے سنا ہے کہ کئی لوگوں نے ٹویٹیں بھی کی اس کے اوپر اور اس کے بعد پھر ٹویٹیں ڈیلیٹ بھی کر دیں. اچھا ٹویٹیں غلط فیک نیوز ٹویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈیلیٹ کرتے ہیں، پھر معافی تک نہیں مانگتے. یار اینا تو ایٹ لیسٹ ہیو دس کریج ٹو ڈو دیٹ. اگر آپ نے کوئی فیک نیوز اور وہ بھی انڈین میڈیا کو کوٹ کرتے ہوئے اگر آپ لوگ فیک نیوز شیئر کر بھی رہے ہیں اور جب وہ جھوٹی غلط فراڈ ثابت ہوتی ہے تو معافی تو مانگے اپنے سبسکرائبر سے، فالوور سے، یا آپ کے جو لوگ چاہنے والے ہیں آپ کے. کوئی تو کریڈیبلٹی اپنی رہنے دیں. خیر اینی ویز دیٹ از اے ڈفرنٹ ٹاپک. تو یہ بلڈ اپ جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بلڈ اپ وہاں پہ سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اب میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں دیر از نو آفیشیل اناؤنسمنٹ، ویل ہیو ٹو ویٹ. لیکن بات وہی ہے سیلف انٹرسٹ، سب سے پہلے اپنا مفاد. ایک بات. دوسری بات یہ ایک اور جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی میڈیا، اسرائیلی جو آفیشلز ہیں وہ خود اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ ایرانی ہیکرز جو ہیں وہ اسرائیلی CCTV کیمراز کو ہیک کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اچھا CCTV کیمراز جو ہوتے ہیں نا وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو بیسکلی تار کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اس کے اندر انٹرنیٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. لیکن دوسرا CCTV کیمرہ ایک اس طرح کا ہوتا ہے جو بیسکلی انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. آپ اپنے فون کے اوپر، اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر، کمپیوٹر کے اوپر جو ہے جو بھی امیجری ویڈیو ہوتی ہے آپ اسے خود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. آل یو ہیو ٹو ڈو از اسے ہیک کرنے کے لیے وہ جو انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے نا آپ نے اس کے ذریعے اسے ہیک کرنا ہے. اور CCTV کی وہ CCTV فوٹیج جو وہاں سے بن رہی ہوگی وہ ہیکر جو ہے اس کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ایرانی ہیکرز نے اسرائیلی CCTV کیمراز کو ہیک کر لیا ہے اور اب وہ اسرائیل کے اندر جو ہے مختلف مقامات کی فوٹیجز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. اب یہ بڑی ایک پریشان کن بات ہے ان کے لیے، کیونکہ CCTV تو آج کل ایک ایسی چیز ہے جس کا جال پھیلا ہوتا ہے اور ڈیولپ ممالک کے اندر تو بہت زیادہ CCTV استعمال ہوتا ہے. آپ اگر پاکستان میں ہیں، پاکستان میں تو نسبتاً پھر بھی کم استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ ایون تو آپ نے بہت CCTV کیمراز دیکھے ہوں گے، لیکن پھر بھی میری نظر میں کیونکہ میں نے باہر جو دیکھا ہے نا وہاں پہ تو ہر نکڑ کے اوپر CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے. مطلب کوئی جگہ چھوڑتے نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بندہ کھڑا کرنے کے بجائے بہتر ہے وہاں پہ 2 CCTV کیمرے آپ لگا دیں. کیمرہ تو آج کل ویسے ہی اتنا سستا ہو گیا. تو یہ ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ آ رہی ہے کہ CCTV کیمرہ بھی جو ہے وہ اب ہیک کر لیا گیا ہے ایرانیوں کی جانب سے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے گلوکارہ میشا شفیع کے حوالے سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ
انہوں نے ARY کے جو UK کے براڈ کاسٹر ہیں نیو ویژن ٹی وی، ان کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ جو ہے وہ جیت لیا ہے۔ چینل نے نشریات پر معافی بھی مانگی اور مقدمے کو عدالت سے باہر طے کرنے کے اوپر جو ہے وہ اتفاق کیا۔ اچھا، یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جو ان کے براڈ کاسٹر ہیں ARY کے، وہ معافیاں اور بھی بڑی معافیاں مانگ چکے ہیں ماضی کے اندر، تو اس معافیوں کی لسٹ کے اندر جو ہے وہ ایک اور معافی آپ اس میں ایڈ کر لیں۔ اپنی معافی میں NVTV نے تسلیم کیا ہے کہ ان کی رپورٹ نے غلط فہمی پیدا کی اور کہا کہ ہم معذرت خواہ ہیں اگر ہماری نشریات نے میشا کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے۔ بیسیکلی سال 2023 میں UK ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ NVTV نے 5 دسمبر 2020 کی نشریات میں میشا کی ہتک عزت کی ہے۔ نشریات نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ میشا نے 2 سال تک پاکستانی عدالت کے احکامات کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا اور انہیں قانونی تقاضوں کی تعمیل نہ کرنے کے اوپر جو ہے وہ فوری طور پر پیش کیا۔ کورٹ نے نوٹ کیا کہ ایسے دعووں نے میشا کی ساکھ کو عوام میں کم کیا کیونکہ وہ ایک معروف پاکستانی شخصیت اور خواتین کے حقوق کی وکیل ہیں۔ ہتک عزت والی نشریات میں کہا گیا کہ میشا پاکستان آئیں، ایک گانا ریکارڈ کیا اور علی ظفر کے ہتک عزت کے مقدمے کے باوجود عدالت میں پیش ہوئے بغیر کینیڈا واپس چلی گئیں۔ میشا نے 2018 میں علی ظفر پر جسمانی جنسی ہراسگی کا الزام لگایا تھا، جو پاکستان میں می ٹو موومنٹ کا ایک نمایاں مقدمہ تھا۔ تو علی ظفر نے میشا کے خلاف 1 ارب روپے ہتک عزت کا جو ہے وہ دعویٰ کیا تھا، جس کے جواب میں میشا شفیع نے بھی جو ہے ایک جوابی دعویٰ جو ہے وہ دائر کیا تھا۔ تو میشا شفیع کا جنسی ہراسانی کا جو مقدمہ ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں دائر 2019 میں تکنیکی بنیادوں کے اوپر مسترد ہوا، کیونکہ ان کے الزامات 2010 کے ہراسمنٹ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ نہیں آتے اور ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر جو ہے وہ ڈسمس ہوا تھا۔ تو یہ ایک اور بیسکلی معاملہ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ معافی مانگی گئی ہے ARY کے براڈ کاسٹر کی جانب سے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔